میرا سوال ہے طلاق سے متعلق، کیا 3 طلاقیں ایک سمجھی جائے گی بات یا 3 گنی جائے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ سب سے پہلے تو آپ 3 کو سمجھیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے وہ 3 کو سمجھنے میں ہے، اس کے بعد پھر آگے بات بڑھے گی نا. 3 سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر آپ نے کہہ دیا طلاق 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 تو طلاق ہو گئی، یہ آناف کہتے ہیں. اہل حدیث غیر مقلد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 دفعہ کہے یا 1000 دفعہ کہے یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی. 3 طلاقیں اس طرح ہوگی کہ ایک مہینے میں حیض سے پاک ہونے کے بعد طلاق دی جائے گی، پھر دوسرے مہینے میں، پھر تیسرے مہینے میں وہ رخصت ہو جائے گی، ختم جب ٹائم پورا ہوگا. تو اس کو وہ 3 طلاقیں سمجھتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، سنت کے اندر 3 طلاقوں کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. 3 دفعہ نہیں ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے. 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں ہیں. جیسے ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اب نکاح کے ساتھ یہ اس کی کیا ہو گئی؟ بیوی ہو گئی. اب اس نکاح کے لیے اس نے 1 2 3 نہیں کہا ہے، ایک مجلس مقرر ہو گئی ہے، ایجاب اور قبول ہو گیا، وہ اس کی بیوی ہو گئی. مہر مقرر ہو گیا، بس اس کی بیوی ہو گئی، چلے گی. اسی طرح طلاق کے لیے اگر ان کے آپس میں ناچاکی آتی ہے تو ایک مجلس مقرر ہوگی، اس میں 2 طرف سے لوگ بیٹھیں گے، بیچ میں قاضی ہوگا، وہ طرفین کے دلائل سنے گا، اس کے بعد وہ فیصلہ دے گا قصور کس کا ہے کس کا نہیں ہے، طلاق ہونی چاہیے یا اصلاح ہونی چاہیے. اگر بات یہاں تک آئے کہ طلاق ہونی چاہیے یا آپس میں نہیں رہ سکتے تو وہ قاضی پھر فیصلہ سنائے گا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، طلاق ہو گئی. یہ ایک مجلس میں طلاق ہو گئی، 1 2 3 کہنے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. اس کا شوہر بولے گا یا قاضی بولتے ہیں؟ قاضی فیصلہ سنائے گا. طلاق شوہر تو کہہ دے گا نا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، میں نے چھوڑ دیا یا چھوڑ رہا ہوں. کسی کو طلاق یعنی اپنے آپ سے الگ کر دینا، اس کو طلاق